علامہ صاحب یہ بتائیں کہ دعا مانگنے کے الفاظ کیسے ہونے چاہیے؟ اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے بندہ لا علمی کی وجہ سے کچھ اللہ میاں بول رہے ہوتے ہیں، اللہ میاں مجھے یہ دے دے، ارے اللہ تو دے دے، ارے اللہ، اس طرح کے مطلب جو تمنا کر رہے ہوتے ہیں، آپ دے دیں یا اللہ آپ ہمیں یہ چیز دے دیں. تو اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے چاہیے. اور دعا کے الفاظ بیسیکلی ہونے کیا چاہیے؟ جی بالکل، آپ کا سوال بالکل بجا ہے. ہمارے ہاں ایک سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ لوگ دعا مانگتے ہیں، الفاظ کا چناؤ بالکل غلط ہوتا ہے. اللہ اکبر. دعا کے لیے جن الفاظ کا انتخاب کیا جائے وہ بہتر سے بہتر ہونا چاہیے. صحیح. جیسا میں عرض کروں آپ سے کہ اگر کوئی شخص کسی آفیسر کے سامنے کچھ مانگنے جاتا ہے، صحیح، کچھ بات کرنے جاتا ہے، یا اپنا جو ہے وہ نوکری کے لیے انٹرویو دینے جاتا ہے، صحیح، تو بالکل بن ٹھن کے اور اپنے الفاظ کو درست کر کے پوری تیاری کے ساتھ جاتا ہے. بالکل ایسا ہی. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ جس کی بادشاہت اس دن ہوگی کہ سب بادشاہت ختم ہو جائے گی، اس کی بارگاہ میں الفاظ کا چناؤ بالکل غلط ہوتا ہے. ایک اسی طرح میں عرض کرتا ہوں، بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، بسوس اس کا نام تھا. بنی اسرائیل، بسوس بنی اسرائیل کا شخص تھا. ہمارے یہاں دیکھا جائے تو بظاہر اس الفاظ، دعا کے اس الفاظ میں کوئی قباحت نہیں مانی جاتی، لیکن قباحت ہوتی ہے، حکمت ہوتی ہے. بزرگان دین نے اس چیز کو لکھا ہے، بیان فرمایا ہے. بنی اسرائیل میں وہ بسوس نامی شخص تھا. اللہ تبارک و تعالی نے اس کو 3 دعا کی قبولیت کا حکم ارشاد فرمایا کہ تم 3 موقع ایسے ہیں جب بھی تم یہ 3 دعائیں کرو گے اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو ہم بسوس کی قسمت پر بول رہے ہیں، ہمیں اپنی قسمت پر کیا بات ہے بولنا چاہیے کہ زندگی میں بسوس کو 3 مرتبہ قبولیت کا موقع دیا گیا. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو امت مسلمہ کے لیے فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، کہ تم جب جب دعا کرو گے میں تمہاری دعا کو قبول فرماؤں گا. وہ تو بسوس تھا، اس کو 3 موقع ملے. لیکن سرکار کا کتنا کرم ہے، اس امت کا یہ خاصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جب جب تم دعا مانگو گے میں تمہاری دعا کو قبول فرماؤں گا. 3 نہیں، 10 نہیں، 100 نہیں، جتنی تم دعا مانگو گے میں تمہاری دعا کو قبول فرماؤں گا. خیر بہرحال اس کو جو ہے وہ 3 موقع دعا کی قبولیت کے دیے گئے. اب الفاظ سنیں. اس نے جو ہے پہلی دعا یہ مانگی کہ یا اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل میں تمام عورتوں میں سب سے خوبصورت میری بیوی کو بنا دے. صحیح. اب اس نے یہ دعا کی، بظاہر کوئی قباحت نہیں ہے. بالکل سامنے والا بولے کہ بھائی کوئی قباحت نہیں ہے، مانگ سکتے ہیں. لیکن خرابی کیا ہے آپ یہ دیکھیں، جب اس نے یہ دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی زوجہ کو، اس کی عورت کو حسن عطا فرما دیا. صحیح. اور ایسا حسن عطا فرما دیا کہ بنی اسرائیل کی تمام عورتوں میں سب سے حسین وہ نظر آتی. اور یہی نہیں، اب یہ بات یہاں یہ میں ایڈ کرنا چاہوں گا، اس میں موجود بھی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جب حسن آتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے. جب اس عورت کو حسن ملا تو اس کے اندر نزاکت آنا شروع ہو گئی. اور یہی نہیں بلکہ وہ متکبرہ ہو گئی. اس نے دیگر عورتوں کے ساتھ برا عمل کرنا شروع کر دیا، ان کو تمام کو حقیر سمجھنا شروع کر. یہی نہیں بلکہ اپنے شوہر کو شوہر سمجھنا ہی اس نے چھوڑ دیا. اب شوہر تو دل میں یہ سوچے کہ تجھے جو حسن ملا میری دعا کی قبولیت کی وجہ سے ملا، اور تو یہ عمل کر رہی ہے تو مجھے کسی کھاتے میں ہی نہیں لے کر آ رہی. صحیح. اللہ اکبر. جب یہ معاملہ ہوا تو اس شوہر نے دوسری دعا دیکھیں کیسے مانگی. اس نے کہا کہ اللہ میری بیوی کو کہا کہ بھونکنے والی کتے کی طرح بنا دے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے اس کی دعا کو قبول فرمایا اور سب سے بدترین وہ عورت ہو گئی. اس کے سارے معاملات چلتے رہے. پھر کچھ ٹائم گزرنے کے بعد اس کے بچوں نے اپنی والدہ کے بارے میں والد سے سفارش کی کہ ان کے بارے میں دعا کر دیں، یہ پہلے جیسی تھی ویسے ہی ہو جائیں. تو بھائی اس شخص نے دوبارہ دعا کر دی کہ یا اللہ یہ جیسے پہلی تھی اس کو ویسے ہی کر دے. اب 3 دعائیں اس نے ضائع کر دی. عورت جیسے تھی اس کو ویسے ہی رہنے دیا جاتا، لیکن اس نے 3 دعائیں، یہ یعنی الفاظ کا انتخاب درست نہیں تھا، اس نے تمام دعائیں ضائع کر دی. جیسے میں چھوٹی سی مثال دوں، ہمارے یہاں لوگوں کو جو ہے وہ یہ بات یہاں سے سمجھ آئے گی. لوگوں کو یہ دعا دی جاتی ہے کہ اللہ آپ کو لمبی عمر دے. بظاہر کوئی قباحت نہیں ہے، بالکل، لیکن مریضوں کو بھی تو لمبی عمر دی ہوئی ہے. لمبی عمر مرض میں بھی ہو سکتی ہے، لمبی عمر کفر میں بھی ہو سکتی ہے معاذ اللہ، لمبی عمر جو ہے قید خانے میں بھی ہو سکتی ہے. تو ہمیشہ دعا مانگنے کے الفاظ میں جو ہے انتخاب جن الفاظ کرنا ہے وہ بہتر سے بہتر ہونا ہے. آپ یوں کہیں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت، اسلام، عافیت والی طویل عمر عطا کیا فرمائے۔ بات ہے، کیا بات اگر کوئی اپنی زوجہ کے لیے دعا کرتا ہے جیسے بسوس نے کی تھی، تو الفاظ کا چناؤ یہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو عافیت والا، اسلام والا، بہتر پردے والا حسن عطا فرما۔ صحیح۔ تو حسن کا حسن ہوتا، دعا کی قبولیت دعا کی آئے قبولیت ہوتی، لیکن الفاظ کا انتخاب درست نہیں تھا تو تینوں دعائیں اس نے ضائع کر دی۔ بالکل اور ہمارے معاشرے میں یہی حال ہے کہ لوگ اپنی دعاؤں کو بھی ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اور جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ میاں کہنا، اور یہ بھی اس میں ایڈ کر دوں ایک سوال، ایک چھوٹا سا اور بھی میرے ذہن میں آ گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کن الفاظوں کے ساتھ پکارا جائے؟ سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلی امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ میاں کہنا جائز نہیں ہے۔ صحیح۔ کیوں؟ یہ ایک اصول یاد رکھیں ہمارے ناظرین کے لیے، آج کے اس پلیٹ فارم سے یہ اصول میں عرض کر رہا ہوں۔ اصول یہ ہے کہ کوئی سا بھی لفظ اگر اس کے 99 معنی اچھے ہیں، ایک غلط ہے تو اللہ رب العزت یا اس کے محبوب کے لیے استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ میاں جو بہت ہے، بڑی بات ہے۔ ہاں میاں جو ہے، یہ الفاظ اس کے 3 معنی جو ہے بیان فرمائے ہیں۔ صحیح۔ نمبر 1 یہ کہ شوہر کو بھی میاں کہا جاتا ہے، صحیح۔ بظاہر کوئی قباحت، کوئی بری بات نہیں ہے، اچھا معنی ہے، صحیح ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ کوئی بڑا آ جائے اس کو بھی میاں کہہ سکتے ہیں، جیسے میاں صاحب کیسے ہیں آپ، میاں صاحب کرسی پر بیٹھ چکے ہیں آپ، یعنی یہ کہہ سکتے ہیں، کوئی قباحت نہیں ہے۔ 2 معنی سمجھ آ رہے ہیں۔ لیکن تیسرا معنی اس میں برا ہے، وہ یہ کہ مرد عورت کے درمیان ناجائز تعلق کو قائم کروانے والے کو میاں کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں دیگر نام جو دیگر معنی جو تھے وہ مناسب تھے اپنی جگہ، صحیح۔ لیکن ایک معنی میں جو ہے وہ خرابی پیدا ہو گئی، لہٰذا اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نہیں کی جائے گی۔ صحیح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ میاں کہنا یہ جائز نہیں ہے۔ آپ اس کی جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ، یا الہ العالمین، اے اللہ پاک، اس طرح کے الفاظ سے آپ یاد کریں اور دعا کریں تو انشاءاللہ دعا بالکل قبول ہوگی۔ صحیح۔ اور صرف اللہ رب العزت کی طرف نسبت نہیں، بلکہ مدینہ المنورہ اس کا پہلا نام تھا یثرب۔ یثرب چونکہ بیماریوں کے مرکز کو کہا جاتا تھا۔ صحیح۔ جب حضور وہاں تشریف لے کر نہیں گئے تھے تو وہ بیماریاں وہاں پر بہت زیادہ تھیں، صحیح۔ لیکن جب جیسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تمام بیماریاں ختم ہو گئیں، تمام بیماریاں ختم ہو گئیں۔ لیکن اب علماء نے لکھا کہ مدینہ کو یثرب کہنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یثرب کا معنی درست نہیں ہے، اس کی نسبت مدینہ المنورہ کی طرف کہنا درست نہیں ہے۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت نے تو یہاں تک کہ اس کا کفارہ لکھا ہے کہ اگر کوئی مدینہ المنورہ کو 1 مرتبہ یثرب کہے گا، اسے چاہیے 100 مرتبہ مدینہ کہے، یہ کفارہ بیان فرمایا ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی لفظ ایسا ہے کہ جس کا تمام معنی اچھے ہیں، ایک معنی خراب ہے، تو حضور کی طرف یا جو ہے بزرگان دین کی طرف یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف جو ہے وہ اس کی نسبت کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اللہ کو اللہ میاں کہنا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ سکتے ہیں، جو میں نے الفاظ ابھی ذکر کیے وہ بالکل کہہ سکتے ہیں۔